ایوان صدر میں حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں کا اجلاس ختم ہو گیا ہے، جس میں پیپلز پارٹی نے حکومتی فیصلوں پر مشاورت اور سی ای سی سے رائے لینے کا کہا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز وقار ستی سے۔ وقار، کیا مشاورت ہوئی آج کے اجلاس میں؟ دیکھیے، ایوان صدر میں جو مشاورت ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی پر پابندی اور سابق صدر عارف علوی، سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کے حوالے سے وہ مشاورت ہوئی ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر آرڑ، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، احد چیمہ، عرفان قادر اور وزیر اطلاعات عطاء آرڑ موجود تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری، فاروق ایس نائک، سید نیر بخاری اور سینیٹر شہری رحمان وہ شریک ہوئی ہیں، اور اس میں اٹارنی جنرل منصور عوان نے بھی وہ مذاکرات میں خصوصی طور پر وہ شرکت کی ہے اور جو عدالتی اور قانونی امور ہے اس کے اوپر بریفنگ دی ہے۔ ذرائع کے حوالے سے یہ ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل کی مکمل حمایت کر دی ہے، جبکہ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ جو ہے اس سے پہلے انہوں نے اپنی پارٹی سے مشاورت کرنے کے لیے حق مانگا ہے، اور پارٹی سے مشاورت کے بعد جو پابندی کا فیصلہ ہے اس کو یہ طے ہوا ہے کہ وہ پہلے پارلیمان میں جائے گا اور اس کے بعد کابینہ میں زیر بحث لایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ وقار ستی آپ کا۔ آپ کو بتائیں گے جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم کو ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے دونوں شخصیات کو 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کی منظوری دی۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے دونوں ایڈ ہاک ججز کے ناموں کی مخالفت کی گئی۔ جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم کے نام کی یہ کہہ کر مخالفت کی کہ یہ پہلے ہی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر چکے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود کے نام پر جسٹس منیب اختر کے سوا کمیشن کے تمام ارکان نے اتفاق کیا۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، کل عدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کی خفیہ کال سامنے آ گئی ہے، جس میں نور ولی محسود پاکستان میں دہشت گردی کی ہدایات دے رہا ہے۔ خفیہ کال میں احمد حسین عرف حاجی اور ثاقب گنڈا پور کو ہدایات سنائی دیتا رہا ہے۔ سرکاری سکول وی چې اسپیټال وی بغیر به اعلان نه چې په خله اعلان وتاوه کې خلک ته چې د مش کورونه رنګوي مش د سکولینه و د اسپیټالینه سرکاري شي نه غوڼه رنګوي بس په بدل شهید و بغیر به ژغه به ژغه اعلان کی د مکتب شو کې خو په میډیا باندې اعلان نه کوي یو دادو چې کوم پولیس دفاع او خلک په کنه دیغه کور ورډان کې په بدل چې مشوره په وکړي چې په کومه شګه ټایډر ای په باندې عمل وکړي همون ما چاته دا په شې درته وی دي اچھا څویل نه خپل د په دونه داوسته مرګستي داسې مثال کې د غسکولینا مولینا دي دا باند شي اچھا خودولات ادا سلان وتاور شي په مقامي غاښ چې مثال کې دا میږه دغه په باد باندې کوي چې دا د میش کورینا څړنګوي دغه په باد شمیږه دا کې دا پولیسون ملشا فوج دا سمشر سړاوي ا د کورنا وشاړه په سوي هسه ځنه اچھا لاس کوینه دا ترتیب ورګه چې دا باند کې وې ورځاو کده ورځاول ما سباروت ماروت سټ کاولا شه او غیر علامیا د مدت په ماشه دا خبره وي نو یله بعد شاده طرف پټ کاوي۔ یہ خفیہ کال آپ نے سنی ہے، اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی سلامتی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب۔ محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب یہ جو خفیہ کال سامنے آئی ہے، یہ کتنا واضح ثبوت ہے اور اس سے پاکستان کا مقدمہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اپنی اپروچ مزید اگریسو کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، جو 3 اہم ترین معاملات ہیں اس کے جو اس سے ثابت ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین میں ٹی ٹی پی کی مرکزی قیادت موجود ہے، جہاں سے ٹی ٹی پی اپنے تمام اپنی حکمت عملی، اپنی ٹارگٹ سلیکشن اور اپنے دہشت گردوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ دوسری جانب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ محرم الحرام کے مقدس مہینے کے دوران جو سویلین پیسفل لیڈی ہیلتھ ورکرز اور پیرامیڈکس ہیں ان کے اوپر حملہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس جماعت کے نظریے کا اسلام سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور وہ اسلام کو مسخ کر کے ایک ملک دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تیسرا معاملہ جو جس قسم کے اہداف کی انہوں نے نشاندہی کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک جانب وہ پاک فوج کے ایف سی اور پولیس کے افسران کے گھروں کو ٹارگٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور دوسری جانب سویلین اسکولوں، کالجوں
اور ہسپتالوں کو ٹارگٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، جس نوعیت کے ٹارگٹس کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس جماعت کا ایجنڈا صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور ہماری سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ حقوق سے کوئی تعلق ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت پاک فوج کی، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں اور لا انفورسمنٹ اداروں کی جو جنگ ہے وہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے، اور وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس جنگ میں ایک فیصلہ کن انداز میں سپورٹ پرووائڈ کریں، سیاسی سطح پہ بھی، سماجی سطح پہ بھی، اور ہمارے علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل طور پر اس اسلام کو مسخ کرنے کی سازش کو ریجیکٹ کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ رول میں سمجھتا ہوں ہماری عدلیہ کا ہے کہ جو دہشت گردوں کے خلاف زیر التفاع کیسز ہیں ان کا فوری فیصلہ کیا جائے تاکہ قومی سلامتی کے تقاضے بھی پورے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری عدلیہ کے اوپر قومی اور عالمی سطح پہ جو اعتماد ہے وہ بھی بحال ہو سکے۔ ٹھیک ہے محمد علی صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے، اس وقت جو ملک میں سیاسی تناؤ کی صورتحال ہے اس پر قابو پانا کتنا اہم ہے ایسی صورتحال میں جب آپ کو بیرونی محاذ پہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے؟ جی یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نیشنل ایکشن پلان کے جو سماجی، سیاسی، نظریاتی اور ایڈمنسٹریٹو پہلو ہیں ان پر مکمل عمل درآمد فوری طور پہ ضروری ہے، تاکہ جو ہماری افواج، انٹیلیجنس ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو قربانیاں روزانہ کی سطح پہ دے رہی ہیں 126 انٹیلیجنس بیس آپریشن کے لیول پہ، ان کو مکمل طور پہ سماجی، سیاسی، قانونی اور نظریاتی سپورٹ حاصل ہو، تاکہ پاکستان اپنے سلامتی کے جو خطرات ہیں دہشت گردوں کی جانب سے ان کا فیصلہ کن انداز میں خاتمہ کر سکے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ٹریک کر سکے، فورن انویسٹرز کا اعتماد بحال کر سکے، اور ہماری عدلیہ کے اوپر بھی قومی اور عالمی برادری کا اعتماد مزید امپروو ہو سکے۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں معتدل بارش ہوئی ہے، سب سے زیادہ بارش گلستان جوہر میں 15 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز ولید احمد۔ کراچی میں بادل آئے اور چھا گئے، کچھ جگہ صرف گرجے لیکن کئی مقامات پر ٹھیک ٹھاک برسے ہیں۔ میں اس وقت آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں ڈالمیا روڈ سے، جہاں سڑک پر پانی جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو ٹریفک جیم ہے، کچھ حادثات بھی یہاں پر ہوئے ہیں، کچھ گاڑیاں بھی خراب ہوئی ہیں۔ شارع فیصل پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے، اسی طرح فیڈرل بھی ایریا میں بھی بارش ہوئی ہے، سرجانی میں کچھ بارش ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلستان جوہر کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی بارش کے سبب متاثر ہوئی ہیں، وہاں پر بھی ٹریفک تعطل کا شکار ہے۔ جہاں جہاں بارش ہوئی ہے، چاہے وہ ایئرپورٹ ہو یا پھر گلستان جوہر، شارع فیصل، ڈالمیا روڈ ہو، وہاں سڑکوں پر پانی موجود ہے، جس کے سبب جو مسافر ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج رات ہلکی اور تیز بارش وقفے سے متوقع ہے۔